بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین، آج ہم اختر شیرانی رومانویت کو نئے معنی دینے والے شاعر کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اختر شیرانی لکھتے ہیں اپنے کلام میں، میرا ہر شعر ہے اختر میری زندہ تصویر، دیکھنے والوں نے ہر حال میں دیکھا ہے مجھے۔ اختر شیرانی اصل نام ان کا محمد داؤد خان اور اختر تخلص تھا۔ 1905 میں ریاست ٹونگ میں پیدا ہوئے۔ علم و ادب کی نامور شخصیت حافظ محمود خان شیرانی کے فرزند تھے۔ اختر نے ابتدائی تعلیم ٹونگ میں حاصل کی، پھر لاہور چلے گئے اور یہاں اورینٹل کالج میں داخل ہوئے اور 1921 میں منشی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ شعر و سخن سے شروع ہی سے دلچسپی تھی، یوں کہ یہ ورثے میں ملی تھی۔ قیام لاہور میں باقاعدہ شعر و سخن کا سلسلہ ہوا۔ چنانچہ علامہ تاجور نجیب آبادی سے اصلاح لی، صحافتی زندگی بھی اختیار کی، کچھ عرصہ ہمایوں کی ادارت سنبھالی۔ بعد میں 1928 میں اپنا الگ پرچہ خیالستان نکالا اور پھر دوسرا رسالہ رومان جاری کیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد یہ بند ہو گیا۔ صحافتی زندگی کے تعلق سے خاصی شہرت ہو گئی تھی، مزاج میں آزادی بہت زیادہ تھی اور شراب کثرت سے پیتے تھے، اور اسی کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ان کی وفات 1948 میں ہوئی۔ ان کی اہم تصانیف میں پھولوں کے گیت، نغمہ حرم، صبح بہار، اخترستان، لالۂ طور، شہناز، طیور، آوارہ، شہر و شہرستان ان کے کلام کے مجموعے ہیں۔ نثر میں ضحاک، دھڑکتے دل، آئینہ خانے میں اختر و سلمیٰ کے خطوط وغیرہ شامل ہیں۔ اختر شیرانی کے کلام کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ ان کی شاعری فکر و تخیل کی شاعری نہیں، حسن و عشق کی شاعری ہے۔ وہ اپنے جذبات کی بنیاد پر اردو کے کیٹس کہلاتے ہیں۔ وہ اردو شاعری میں رومانیت کے علمبردار ہیں۔ تغزل ان کی شاعری کی جان ہے۔ وہ زندگی کو حسین دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی شاعری کو تلاش حسن اور خراج حسن تک محدود رکھا۔ وہ زندگی میں عملی جدوجہد سے بے نیاز حسن و عشق کے پرستار اور شراب کے رسیا تھے، جس کی پرفریب وادیوں میں ہر ایک گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان کی چند شاعرانہ خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں، جن میں رومانوی شاعری۔ اختر کو شاعر رومان کہا جاتا ہے۔ رومان اصل میں ادب کی وہ صنف ہے جس میں حقیقی زندگی سے غیر متعلق واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ فرضی داستان، حیرت انگیز واقعے، عشق و محبت کی داستانیں وغیرہ اس کے اندر بیان ہوتی ہیں۔ یوں تو اردو شاعری میں رومانی یا عشقیہ شاعری ہمیشہ سے موجود ہے اور غزل کا بیشتر حصہ اس پر مشتمل ہے، لیکن اس تمام حصہ میں اشارہ و کنایہ سے کام لیا گیا ہے، جبکہ اختر نے حسن سے گہری وابستگی اور لگاؤ کا برملا اظہار کیا۔ انہوں نے اردو غزل کے نادیدہ محبوب کو کہیں سلمیٰ کا نام دیا ہے، کہیں ریحانہ کا نام اور کہیں عذرا کا نام۔ اس طرح انہوں نے علامتی انداز میں صحیح عشق کا اظہار برملا کیا ہے۔ ان کی نظموں میں آج کی رات، وادی گنگا میں، ایک اور رات، اے عشق کہیں لے چل میں یہ فضا بہت زوروں پر ہے۔ تخیل و رعنائی۔ رومانیت سے ماضی پرستی کا رجحان بہت ہوتا ہے، چنانچہ اختر نے بھی ماضی کی حسین یادوں کو گلے لگایا، گویا خوابوں کی دنیا آباد کی۔ انہیں چال سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ ماضی کی یادوں اور مستقبل کے سہاروں سے گہری دلچسپی اور وابستگی ہے۔ ان کا تخیل ماضی کی حسین و جمیل وادیوں میں گردش کرتا نظر آتا ہے، جس میں حسن اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں تخیل کی رعنائیاں بہت زیادہ ہیں۔
موسیقیت اور ترنم۔ اختر کی شاعری میں رنگینی کے ساتھ موسیقیت اور غنائیت، نغمگی اور ترنم بھی بہت ہے۔ اس چابکدستی کے ساتھ کہیں بھی معنویت و ترنم و آہنگ پر قربان نہیں ہونے پائی۔ یہ ان کے فن کی بہت بڑی خوبی ہے۔ مناظر کی تصویر کشی۔ اختر کے کلام میں رومان پرور مناظر کا حسن دیکھنے کے قابل ہے۔ وہ حسین مناظر کی اس طرح تصویر کشی کرتے ہیں کہ ہر منظر نظروں کے سامنے متحرک اور رقص کناں نظر آتا ہے۔ انہیں جس چیز میں حسن نظر آتا ہے شاعری کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ خیالی دنیا۔ زندگی میں انسان کو بڑی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان سے نبرد آزما ہونے کی اگر اس میں ہمت نہیں ہوتی اور سمجھتا کہ حالات کے دہارے کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں موڑ سکے گا، تو پھر وہ خیالی دنیا میں اپنی زندگی کے دن گزارتا ہے، غم عشق کے گلے لگا کر غم روزگار کی تلخیوں کو بھلانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس طرح اختر بھی تخیل کے سہارے اپنی دل آویز دنیا آباد کر لیتے ہیں، اور اس میں پہنچ کر وقتی طور پر غم روزگار سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ ویسے بھی رومان اور پرور حقائق سے فراز کی راہ اختیار کر کے خیالی جنت بسا لیتے ہیں۔ احساس درد و غم۔ خیالی دنیا میں رہنے والا اختر حالات کی تلخیوں کا سامنا کرتے کرتے درد و غم اور یاس و ناامیدی کے احساس سے دوچار ہونے لگتا ہے، اور یہ کیفیت ان کے اشعار میں اثر و تاثیر کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، لیکن اس کے سوز غم میں شعلے کی لپک نہیں بلکہ مدھم آنچ کی تپش ہوتی ہے۔ زبان و بیان۔ اختر کی زبان سادہ اور سلیس ہے، انداز بیان نہایت لطیف ہے۔ ان کی تراکیب اور استعارات و تشبیہات میں جدت پائی جاتی ہے، خوش آہنگی کے عناصر موجود ہیں۔ وہ معنویت پیدا کرنے یا نئی بات کرنے کے لیے کوئی الجھاؤ پیدا نہیں کرتے، بلکہ عام موضوعات سیدھے سادے مگر دلکش انداز میں پیش کرتے ہیں۔ مذہبی اور اخلاقی شاعری۔ اختر شیرانی جس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ابتدا ہی سے وہ مذہب کی طرف مائل ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ انہوں نے بے عملی کی زندگی گزاری۔ شراب نوشی کی کثرت نے تو انہیں کہیں کا نہیں رکھا، مگر آخری دور میں جب انہیں اپنی بے عملی کا احساس ہوا تو ان کی شاعری میں مذہبی اور اخلاقی مضامین راہ پانے لگے۔ اختر شیرانی کے کلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے اشعار زبان زد عام ہیں۔ ان کی شاعری میں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہاں عورت کوئی ماورائی چیز نہیں، یعنی تصوراتی چیز نہیں، بلکہ ایک عام انسان ہے، اور وہ اس کے رویوں میں کوئی غیر فطری عناصر نہیں۔ پروفیسر آل احمد سرور نے اختر شیرانی کے بارے میں لکھا کہ اپنی شاعری کو حسن و جمال کے دائرے میں لا کر اختر نے اس میں وہ وسعت پیدا کی ہے جو ان کے مشاہدات اور احساسات کی رنگا رنگی کے باعث لازمی تھی۔ پھر قوت بیان اور شوخی تخیل نے انہیں اور بھی پھیلا کر پیش کرنے میں مدد دی۔ اختر اورینوی نے لکھا کہ اختر شیرازی جو ہیں وہ کیٹس کی طرح الفاظ سے بت گری بھی کرتا ہے۔ اس مجسم تصویر کشی میں اختر کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اس صنم کدہ شعر میں بہت سی حسین و جمیل نقوش ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین، اختر شیرانی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے شراب پینے کی وجہ سے 1948 میں انتقال کیا اور اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ یہ تھا مختصر سا تعارف اختر شیرانی کا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔